السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دلچسپ زندگی۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کے خلوص اور پیار کو بیوقوفی نہ سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار کی تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس سے جتنی زیادہ محبت ہو اس سے اتنی زیادہ نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جب خوبصورت شیشہ ٹوٹتا ہے تو وہ خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ نصیب کی تختی کو کوئی نہیں پاڑ سکتا، اس کی لکھائی تو تب ہی سمجھ میں آتی ہے جب لکھا ہوا پورا ہونے کو آتا ہے۔ سخت رویے بات تو منوا لیتے ہیں مگر فاصلے بڑھا دیتے ہیں۔ جب رہنا ساتھ ہو تو دونوں طرف لچک ہونی چاہیے، کچھ مان لیا جائے اور کچھ منوا لیا جائے، اور یہی بات رشتوں میں تازگی رکھتی ہے۔ جہاں انا ہو وہاں دوریاں اور تلخیاں ہی بڑھتی ہیں۔ جسم گندا ہو تو لوگ دور ہو جاتے ہیں، اور دل گندا ہو تو اللہ دور ہو جاتا ہے۔ فقیر کی بھوک اس کی جان کھا لیتی ہے، جبکہ سلطان کی بھوک ملک و ملت کی جان کھا لیتی ہے۔ زندگی میں دو لوگوں کا بہت خیال رکھنا، ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے سب کچھ ہار دیا ہو، یعنی تمہارا باپ ہے، اور دوسرا وہ جس کی دعاؤں سے آپ سب کچھ جیت گئے ہوں، یعنی تمہاری ماں۔ عمر سے زیادہ جلدی بوڑھا انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے زیادہ اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنی سخت رویوں سے ہوتی ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیں، نہ جھگڑے طویل ہونے دیں، معاف کر دیں کیونکہ معافی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ خوش رہیں، اللہ ہمارے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اور پھر جان لو کہ رب آنکھوں کے نور سے نہیں بلکہ دل کے نور سے نظر آتا ہے، لہذا ضرورت اپنے اندر کے جہان کو روشن کرنے کی ہے۔ کبھی کبھی آپ کے پاس رونے کے لیے کندھا نہیں ہوتا، لیکن سجدے کے لیے زمین ضرور ہوتی ہے۔ جب عزت عزتوں کے مالک نے دی ہے تو پھر کسی کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ کبھی جو زندگی سے تھک جاؤ تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا، بلکہ اپنے رب کے حضور سب بیان کرو، کیونکہ وہ ٹوٹے دلوں اور آنسوؤں کا قدر بہت رکھتا ہے۔ اچھے ہیں وہ لوگ جو زندگی کی تلخیوں سے خود تلخ نہیں ہوتے، جو مسکراتے ہیں اور ہلکے پھلکے انداز میں بات کرتے ہیں۔ یقین جانے زندگی ان لوگوں کی وجہ سے خوبصورت ہے۔ اللہ پاک تمہیں دوسروں سے اچھے اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شیخ سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، اور پھر جسے چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو، رات میں اسے تلاش کرو جو رزق دیتا ہے۔ اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ کرنا چھوڑ دو۔ آسمان پر نگاہ ضرور رکھو، مگر یہ مت بولو کہ پاؤں زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں۔ دوسروں کو خوشی دے کر خود دکھ رکھ لو،
کیونکہ خوشی میں تم رب کو بھول جاتے ہو اور غم میں درد میں۔ دوسروں کو خوشی دے کر خود غم رکھ لو، کیونکہ خوشی میں تم رب کو بھول جاتے ہو اور غم اور درد میں ہمیشہ تم اللہ کو یاد رکھتے ہو۔ پتہ ہے اللہ کب ملتا ہے؟ جب تم ٹھوکر کھاؤ، جب تم دکھی ہو اور جب تم ٹھکرائے جاؤ، جب تم اپنی محبوب چیز اور محبوب رشتہ گوا دو، تو اس وقت دکھی دلوں کے ساتھ اللہ کے پاس آنا ایک وہی تو ہے جو ٹھکراتا نہیں، ملامت نہیں کرتا، بلکہ پہلے سے زیادہ پذیرائی کے ساتھ اپنا لیتا ہے۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کر سکتے اور نزدیکیاں کبھی رشتے بناتی نہیں۔ اگر احساس سچے ہوں، رشتے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ چھوڑنے والے چھوڑ جاتے ہیں اور نبھانے والے نبھا جاتے ہیں، چاہے حالات جیسے بھی ہوں یا پھر مقام کیسا بھی ہو۔ جب اللہ نے زندگی کا اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو وہ برے اور مطلبی لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لاتا ہے۔ جنہوں نے اچھی باتوں پر عمل کرنا ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ بحث نہیں کرتے، اور جاہلوں کے ساتھ بات کرو تو وہ دشمن بن جاتے ہیں۔ تو نصیحت بھی اعلیٰ ظرفوں کو کرو، کم ظرفوں کو نہیں۔ وہ تمہاری بات سمجھنے کی بجائے تمہیں ہی غلط سمجھنے لگیں گے۔ ایک بہت بڑے فلاسفر کا کہنا ہے کہ تمہارے ہر درد کی دوا تمہارے دوست ہیں۔ اپنے پرانے اسکول کالج کے دوستوں سے رابطہ رکھا کرو، یہ وہ حکیم ہیں جو لفظوں سے علاج کرتے ہیں اور عمر کی چادر کھینچ لیتے ہیں۔ یہ کم بخت دوست کبھی بوڑھا نہیں ہونے دیتے۔ بچے وصیت پوچھتے ہیں اور رشتہ دار حیثیت ہے، جبکہ یہ لوگ صرف خیریت ہی پوچھتے ہیں۔ جو سب سے پہلے معافی مانگتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے، جو سب سے پہلے معاف کر دیتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، اور جو سب سے پہلے درگزر کر دیتا ہے وہ پرسکون ہوتا ہے۔ خوشی کا تعاقب کرنے والا خوشی نہیں پا سکتا، یہ عطا ہے مالک کی جو اس کی یاد اور مقرر کردہ تقدیر پر راضی رہنے سے ملتی ہے۔ آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ قبر کی تنہائیوں سے پہلے بھی ہمیں کئی بار تنہائی ملتی ہے تاکہ ہم خالق کی مضبوطی سمجھیں۔ اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت کریں، بلکہ وہاں جاؤ جہاں لوگ آپ کا انتظار کریں، یقیناً آپ بہت خوش رہیں گے۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں، ہر انسان کے اندر دو بھیڑیے ضرور ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا اور دوسرا برائی کا۔ غالب وہی رہتا ہے جسے ہم کھلاتے پلاتے ہیں۔